أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آج آغاز کا اسپیشل پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے دبئی اسٹوڈیوز میں. خواتین و حضرات، دین اسلام پیش کرنے کے متعدد انداز ہیں، کچھ نئے، کچھ روایتی. ہماری آج کی مہمان شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس نے زمانے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے دعوت دین کا وہ طریقہ اپنایا جو کلاسیکی دعوت دین اور جدید استدلال کا متوازن مجموعہ ہے. متعدد افراد ہمیں ایسے ملے کہ جنہوں نے اسلام کے بارے میں آگہی آپ کی گفتگو سن کر اور آپ کی تقریریں سن کر حاصل کی. خواتین و حضرات، آپ کی گفتگو سن کر، آپ کی تقریریں سن کر کئی افراد کے ذہنوں سے اسلام کا جو منفی تاثر ان کے دل میں قائم تھا وہ دور ہوا. صرف یہی نہیں، آج کی مہمان شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کی گفتگو کی وجہ سے، جن کے قوت کلام کی وجہ سے لاکھوں افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے. خواتین حضرات، ہماری مہمان شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اسلام کی مدافعت اور اسلام کی دعوت ہے، مگر آپ کا انداز معذرت خواہانہ نہیں بلکہ فاتحانہ ہے. محترم ناظرین، آج کی مہمان شخصیت قرآن کریم پر بھرپور نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی کتب پر بھی گہری نظر رکھتی ہے. حوالے آپ کی فنگر ٹپس پر، حافظہ بے مثال. خواتین حضرات، آج کی مہمان شخصیت وہ نابغہ شخصیت ہے کہ جس پر عالم اسلام کو فخر ہونا چاہیے اور فخر ہے. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر ذاکر. تقلید کے تعلق سے کیا فرمائیں گے آپ؟ تو تقلید کے معنی کیا امپورٹنٹ ہے واپس سے. کیوں میں کہتا ہوں تقلید؟ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ماننا، جیسے تقلید کہتے ہیں. یہ تو ایک عام ڈیفینیشن ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کس پہ بھروسہ ہے، مثال کے طور پر آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس، وہ دوا دیتا، آپ مان کے دوا لے لیتے. تو ایک چیز ہے کہ تقلید کے معنی آنکھ بند. ایکچوئل تقلید عربی لفظ سے آتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی جانور کو کوئی رسی دے کے کھینچتے، وہ قلادہ اس سے آتا ہے. لیکن عام معنی ہے کہ آنکھ بند کر کر ماننا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کس کو آپ تحقیق کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بات مانتے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ انسان جس کی آپ بات مانتے اس کے خلاف اگر ثبوت پیش کرتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر بھی آپ اس کی بات مانتے، اسے کہتے ہیں تقلید. صحیح طریقے سے مطلب ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں اسکالر ہے، اس نے فتوا دیا، آپ نے اس کی بات مان لی، ٹھیک ہے، آپ تو عام آدمی ہیں، تو آپ قرآن میں جو لکھ رہا ہے فصل والے ذکری ان کو تعلمون، اس سے پوچھے سے علم، آپ نے پوچھا، آپ نے بات مان لیا، اسے تقلید نہیں کہیں گے. لیکن دوسرا شخص آ کے کہتا ہے کہ جو عالم کے پاس آپ گئے اس کا فتوا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی آپ بول نہیں وہ بڑا عالم ہے میں اس کی بات مانوں گا.
حوالہ ملنے کے بعد، ثبوت ملنے کے بعد، قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر بھی آپ اس عالم کی بات مانیں، اسے کہتے ہیں تقلید. ٹھیک ہے، صحیح معنی میں. ٹھیک ہے. تو ایک بات تو یہ کرنا میرے حساب سے غلط ہے. اچھا، اس وقت پورا عالم اسلام کی اکثریت وہ مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ رواں دواں ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اس مقلدانہ ذہنیت نے دین کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان؟ نقصان پہنچایا میرے حساب سے. نقصان پہنچایا، زیادہ نقصان پہنچایا. اچھا. اور جتنے بھی آپ اگر تقلید کی، جتنے بھی ائمہ آئے، چاہے اب امام ابو حنیفہ، امام ملک، امام شافعی، امام مالک، احمد، چاروں ائمہ میں اللہ بھی پلیز دیم آل رحیم اللہ، چاروں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، میرے فتوے کو چھوڑ دو. یہ لوگ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بڑے ائمہ تھے، وہ ویری نالجبل، لیکن ہمیں جاننا چاہیے کہ جب وہ آئے اس ٹائم حدیث کلیکشن کا دور شروع ہوا تھا، تو جتنے بھی معلومات ان کے پاس تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا. وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ساری معلومات نہیں تھی، جو بھی معلومات تھی اس بیس پہ فتویٰ دیا انہوں نے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن اور حدیث کے خلاف، فتوے کو چھوڑ دو. تو انہوں نے ایسا کچھ، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ ایک فرقہ بنانا یا ایک گروہ بنانا، لیکن انہوں نے فتویٰ دیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں پریکٹس کے اندر، اگر ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، رحیم اللہ، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، لاؤڈ نماز، تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے بولو. لیکن جب میں پڑھتا ہوں صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا کہ آمین زور کا بولو، آمین بالجہر ہے، بالجہر، تو میں آمین زور کا بولتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں 100% حنفی ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو قرآن سے خلاف ہے، فتوے کو چھوڑ دو. تو میں نے فتوے کو چھوڑ دیا. تو عملی طور پہ میں 100% حنفی ہوں. باقی لوگ میرے حساب سے 80% حنفی ہے. وہ ابو حنیفہ کی اکثر بات کو مانتے لیکن سب بات کو نہیں مانتے. ابو حنیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر فتویٰ غلط ہے تو چھوڑ دو. اسی طریقے سے امام شافعی نے کہا. تو کیا ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیا ایسا ممکن ہے کہ جو بات کسی بھی امام کی اچھی لگے نہیں، آپ جو صحیح ہے، جو یعنی اچھی لگی سے مراد دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے، دینی نقطۂ نگاہ سے، بالکل سے، تو کیا ہم بیک وقت کئی اماموں کے فالوور ہو سکتے ہیں؟ بالکل سے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی امام کو پکڑنا چاہیے، آپ چینج نہیں ہو سکتے. یہ آپ ان ثبوت کے لیے پوچھے، قل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا ہے. یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث اور قرآن میں. یہ ائمہ گریٹ اسکالرز، ہم ان کو رسپیکٹ کرتے، اور عام طور پہ 95% کے اوپر صاحب ائمہ نے وہی چیز کہا. فرق ہے 2%، 3%، 4% میں، اس کے اوپر ہم لڑتے ہیں. تو اس 3 یا 4% میں اگر اختلاف ہے تو ہمیں تحقیق کرنا. جس میں اختلاف نہیں ہے، میں صحیح ہوگا تحقیق نہیں بھی کرے چلتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تحقیق میں اختلاف ہے تو آپ تحقیق کرو. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، اطیع اللہ اطیع رسول، اللہ کو رسول کو، اور جس کے پاس علم ہے، who is endowed with knowledge، those have authority. یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ آدھی آیت ہے. پوری آیت ہے سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 میں اطیع اللہ اطیع رسول، obey Allah and obey the messenger and those endowed with authority، جس کے پاس اولی الامر. لیکن وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے if these people differ، اگر ان میں اختلاف ہے تو قرآن پھر آپ اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. تو میں کہتا ہوں کہ جہاں اختلاف نے مان لیا بات، ہم تحقیق نہیں بھی کرنے چلے گا، ہم تو عام آدمی، لیکن جہاں اختلاف لگتا ہے آمین زور کا بولنا نہیں بولنا چاہتے، تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کچھ نئی چیز کو نہیں فالو کر رہے. چاروں مذہب یہ مانتے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اول حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی. تو آپ جب کہتے ہیں صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے، جب صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین زور کا کیوں زور کا بولتے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ مائنر ایشوز ہیں، ہے، اس میں تو اختلاف ہونا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، لیکن فکری اختلاف، اختلاف سے مراد یہاں فکری اختلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میری امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف ہو علمی اختلاف، لیکن اختلاف کو مخالفت نہ بنائیں. I am Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize, but you do criticize yourself. America's this, America's that. So
What is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it's bad. If I don't say that I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is held against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize, my aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. My mic number 8C. You are Muslim. Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I am an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Ahl Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है. पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्योहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद और ईद उल अदा, बकरीद. क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्योहार है. दो ईदें नहीं बोल सकते. एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद. उसी तरीके से ईद उल अदा चांद दिखने के 10 तारीख को आती है. ये दो ही त्योहार है. उसके बाद जितने भी त्योहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया. बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्योहार है. आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है. और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल. अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे. यानी रिबा लेना हराम है. क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए. इंटरेस्ट से इकोनॉमी प्रोमोटेड बाय द कुरान. आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? नहीं जी रहा हूं. मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं. अरे भाई, आप इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है? मैं नहीं ले रहा हूं. और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते. मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते. रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम. इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती. वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है. इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो.
कुरान को देखो, कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट, अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं, वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते हैं उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहां खवातीन जा सकते, इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में इख्तियार होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक है, भले वो नमाज नहीं पढ़े, तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी कौन, कहां से? नवाबशाह से। जी नवाबशाह से कौन साहब? मोहम्मद हाशिम। जी हाशिम साहब सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बुतों की पूजा की जाती थी और राफेदीन का थे, तो अब तक ये राफेदीन का सिलसिला जो जारी है, तो मसला हदीस की निगाह में ये सही है या गलत, इसके बारे में तशरीह है। जैसा भाई साहब ने सवाल किया रफतैन करना चाहिए क्या नहीं, एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कुछ लोग ये समझते हैं कि रफतैन इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग जब नमाज पढ़ने आते थे तो उनके बगल में बुत रखते थे, तो बुत को गिराने के रफतैन किया जाता था। ये किधर भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी सही हदीस में लिखा हुआ है। अगर मान लो ये बात सही भी है क्या लोग बुत पकड़ के लेके आते थे, तो इसीलिए रफतैन करना चाहिए। तो हर फिरके के लोग जब नमाज पढ़ते शुरू में जब अल्लाह अकबर करते हैं तो हाथ तो कान तक उठाते ही है, तो जब हाथ कान तक उठाते हैं, व्हेन दे रेज द हैंड, तो बुत ऑटोमेटिक गिर जाते, तो फिर से रफतैन करने की जरूरत ही नहीं। तो ये कहना कि पीपल यूज्ड टू रफतैन बिकॉज दे वर आइडल्स इन द आर्मपिट इज टोटली रॉन्ग। इट्स नॉट मेंशन्ड इन हदीस। द रीजन व्हाई मुस्लिम शुड डू रफतैन, इट इज बिकॉज मेंशन्ड इन द सही हदीस ऑफ सही बुखारी in point number 1 in the salah, the prophet whenever he offered salah, when he prayed, he did rafatain. So based on this sahih hadith, every Muslim when they offer salah, they are supposed to do rafatain. जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कि इन्होंने बोला कि कुछ हदीसें ज़ईफ होती हैं, कुछ कमजोर होती हैं और कुछ सच्ची होती हैं। जी सवाल यह है क्या नबी की कोई बात ज़ईफ गलत हो सकती है, जबकि कुरान ने अपने आप को असनुल हदीस कहा है? जी आप होल्ड कीजिएगा, मैं जवाब इसका पूछता हूँ। जी क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन जो लोग उस वाकयात को कह रहे हैं, पता तो चले कि उनकी बात है या मिसाल के तौर पे मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूं और मैं कहता हूं 2 जमा 2 4, मेरा कोई स्टूडेंट सुनता है और दूसरे को कहता है कि जाकिर ने कहा 2 जमा 2 5, तो मैंने तो नहीं कहा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी बातें हमें मानना चाहिए। लेकिन आज अगर कोई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज कहा और उन्हें कभी नहीं कहा, तो हम कहते हैं वो चीज मौदू है, वो हदीस कहलाती है, वो मौदू है, या उसको हदीस कहना ही नहीं गालिबन। मौदू मतलब गड़ी हुई हो सकती है। कोई शख्स चाहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगाने के लिए और कोई चीज लिख लेता है, तो उसे मौदू कहते घड़ी हुई। तो ऐसे कई ऐसे हदीस है जो मिसाल। अगली कॉल आपके ही बॉम्बे से है। अगली कॉल डॉक्टर साहब। जी हेलो जी जिद्दा से फोन करा है। जिद्दा बॉम्बे से ड्रॉप हुई है। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक है। जी मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से है। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मस्जिद में जब हम जाते हैं ना, तो ये लोग मैंने QTV में एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें मैंने कहा था कि मस्जिद में जाते हैं ना, तो अगर इमाम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत या नहीं करता है तो हमारी नमाज नहीं होती। टीचर QTV में एक हदीस में आया था। और मेरा सवाल ये है कि उस दिन मुझे
کفار آدمی نے سوال مجھ سے پوچھا کہ کھانے کا ثبوت کیا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور میرا تیسرا سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف، کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے؟ جی تھینک یو. پہلا سوال میں نہیں سمجھ پایا، غالباً ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام اگر محبت نہیں کرتا، یہ غالباً سوال تھا جی، امام اگر محبت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ٹھیک ہوتی؟ ایک سوال یہ ہے. اس پر جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتا ہے کہ نماز صحیح ہو سکتی ہے نہیں. ہر مسلمان الحمدللہ وہ امام جو ہے اس امام پہ یہ اگر الحمدللہ اگر وہ کوئی امام مسلمان ہے، ایک ہوتا ہے کہ امام اگر محبت نہیں کرتا ہے اور مجھے پتا نہیں ہے، اگر امام صحیح نہیں ہے، اگر شرک کر رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے اور مجھے پتا نہیں ہے اور میں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو بالکل صحیح کہ میری نماز ہو جاتی ہے. اگر میں جانتا ہوں کہ وہ امام کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے مجھے نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن اگر عام مسلمان ہیں، کوئی چھوٹے مسائل جو آپ مسئلے میں مانتے وہ اس میں نہیں مانتا ہے اور اگر الگ فرقے کا ہے تو آپ بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہوگی. لوگ ہمیشہ اگلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، وہ تو کیا ہے بیت اللہ کہتے ہیں. بیت اللہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، وہ ایک کہنے کی بات ہے اور وہ گھر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رہ رہے ہیں اور صرف وہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہیں. جس وہ رہتے ہیں فزیکلی وہ اوپر ہے، ان کا علم ساری جگہ ہے، بلکہ ہر جگہ ہے، اوپر کیا ہر جگہ ہے، علم ساری جگہ ہے، علم اور ان کا پاور، ان کی قوت ساری جگہ ہے، لیکن ہے تو اوپر. تو گھر کہنا مطلب دیٹ از میٹافورکلی ایک علامت کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. جی اور ہر حدیث کیسے پتا چلے گا یہ ضعیف ہے یا ٹھیک ہے؟ اس میں کئی شرائط ہے حدیث صحیح ہونے کے. کیا اٹ شوڈ گو ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم the chain of تابعین نہیں جو راوی ہوتے all should be ثقہ all should be truthful, they should not be liar and it should not contradict with the Quran. There are various rules and regulations. So muhaddis who's an expert, this is the science of hadith. محدث جو ایکسپرٹ ہوتا ہے حدیث میں وہ بالکل اس کی جانچ پڑتال کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے. ہمیں عمل سے صحیح پہ کرنا چاہیے. ضعیف حدیث نالج کے لیے الحمدللہ اچھی بات ہے، اور کئی ضعیف کے اندر جو مسنگ چین ہوتا ہے اگر اس کو جوائن کر کے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے پوری سائنس ہے. ایک عام آدمی کو کہنا کہ حدیث ڈاکٹر ذاکر نائک, فرسٹلی آئی ایم گریٹنگ یو ایز اے نمستے and I am feeling very honored to talk with you, see you. My name is Ashok Kumar Vyas. I belongs from Hindu Brahmi and living in Bada Bazaar. My question is, in previous day I read in newspaper then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong, and what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping he told talaq 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 and giving divorce to his wife. بھائی صاحب سوال پوچھے کہ ابھی انہیں پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی نے نیند کے اندر اپنے بیوی کو طلاق 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 کہا. اگر کوئی نیند کے اندر طلاق 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 کہتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہونے کے کافی شرائط ہے, بہت سے ہے, وقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بنا ہوش میں نہیں ہے, چاہے وہ شراب کی حالت میں ہے چاہے وہ نیند میں ہے, اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی, چاہے نیند میں ہو یا شراب کی حالت میں. شراب کی حالت میں بھی آدمی کا ہوش نہیں رہتا ہے, یا نیند کے اندر ہے, نیند میں تو اٹھا طلاق طلاق بولا تو طلاق ہوتی ہی نہیں. اسے ہوش میں ہونا چاہیے. اور طلاق کے کافی شرائط ہے. طلاق کے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرو. اگر بیوی نے زیادہ نمک ڈالا طلاق 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 بولنا یہ تو ہے نہیں. بیوی کو بولو نمک کم چاہیے مجھے کھانے میں, تو قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ پہلے میاں بیوی بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اور بات اگر نہیں سمجھتی ہے تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ اپوائنٹ دا آربیٹر فرام بوتھ دا سائڈز, مطلب ایک آدمی کو, بڑے آدمی کو لے کے آؤ بیوی کی طرف سے, ایک بڑے آدمی کو لے کے آؤ شوہر کی طرف سے, بیٹھ کے سمجھوتا کرو اور معاملہ حل کرو. پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اور پھر طریقہ اور ڈیٹیل اگر آپ چاہتے تو میں بول سکتا ہوں. اور وہ غصے میں نہیں دینا چاہیے, نشے کی حالت میں دینا چاہیے, ہوش میں دینا چاہیے, کافی شرائط ہے. وہ بیوی حیض میں نہیں ہونا چاہیے, شی شوڈ ناٹ ہیونگ منسٹرل پہ, بہت سی شرائط ہے. یہ شرائط ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے. اس کا عدہ پیریڈ ہے 3 مہینے کا اور کافی پروسیجر ہے. لیکن آپ کا مین سوال تھا اگر نیند کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی ہے.
Thank you, sir. Hope that answers the question. Assalamu alaikum. My name is Dipan Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है. सवाल अभी दोहरा जवाब दे रहा हूं मैं. ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियां बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है. कुरान में साफ तौर पर लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक तलाक के पूरे डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है. पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रेटर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करे. और नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है. कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of इद्दत. 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड. लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियां बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है. लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड. आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए. तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर. No. What you are saying is a misconception. I'll come to it. लोग समझते हलाला की जरूरत है. हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं इसको पढ़ाऊंगा. लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं. 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक. वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ. फिर से 2 साल बाद आ जाता है मैं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है. फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल. इसके बाद आप फिर से मियां बीवी में, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें. इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना. ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है. प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो. मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं तक के. 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं हमें. ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो. आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो. और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा. तो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा. मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव. आप समझे ना. तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले तो मत कर रहे. आप समझ ना. और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं. अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोना और फिर तलाक देना, ये हराम है. आप समझ ना. ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में वो हराम करते. प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है. कुछ लोग करते, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते. तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते. आप समझे ना. तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना. अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ.
hope the answer is good. तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है। अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको है इसके लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 288 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस है सही बुखारी की, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 288 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक, ये सब गलत है, दे नहीं सकते। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230, 231, 232 में कि अगर वो शख्स अपनी बीवी को, पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता है, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है, लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े ही नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे
اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی. اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے, پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو, پھر 3 ماہ رکو, پھر سے الگ ہو جاؤ, پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے. 3 بار جائز ہے, تیسری بار آخری بار ہے, اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے حسن کیا, صحیح طریقے سے طلاق دیا, پھر جڑ علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہو گیا, پھر علیحدہ ہو گئے, پھر نکاح ہوا, پھر علیحدہ. میں نے کوئی بھی شخص میری زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا, پھر سے شادی کی, پھر سے بچھڑ گیا, پھر سے نکاح کے, پھر بچھڑ گیا, پھر شادی کرنا چاہتا ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے, 3 طلاق دے دیے, ہو گئی, ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 7 1. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے, کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے, اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کی, ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط حدیث ہے, لیکن علماء یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ابن تیمیہ, شیخ ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے, اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے, اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے, وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ میڈیا اچھال رہی ہے, ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن, اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے, کب دی جا سکتی ہے, کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے, دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا, اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے. کے بارے میں قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے ستارہ پروں کو بھی جو ہے وہ جنت میں جگہ دی جائے گی, تو وہ کس سپارے میں کس صورت میں ہے. اور دوسرا یہ کہ IRF جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جو چلا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, تو وہ جو ہے وہ اپنے ان کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ایسی ہے جو ہم کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی مطلب ڈائریکٹ سن سکیں. جی. اور دوسرا میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ ایک ذکر ہے کا, تو وہ جو ہے وہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس چیز کا ذکر. تو یہ میں معلوم کر چاہوں گا کہ کس سپارے میں ہے اور کس اس میں ہے, مطلب کس طریقے سے حوالے ذکر ہے. مطلب پہ کچھ دن پہلے میں نے کسی عالم سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے, وہ کرتے ہیں. آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں, اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور باقی ستاروں کے بارے میں کئی جگہ قرآن میں ذکر ہے. سورہ نجم ایک قرآن کی ایک چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 54 سورہ نجم وہ. اور لیکن یہ جو حوالہ کہہ رہے کہ ستاروں پرست کے لیے جنت میں جگہ ہے, مجھے کچھ دھیان سے کدھر لکھا ہوا ہے کہ ستاروں کچھ نہ کچھ الگ ہوئے گا. یہ جو کہہ رہے ٹرانسلیشن صحیح نہیں کر رہے. ستاروں پرست کے لیے ہے, ستاروں کو پوجنے والے کے لیے قرآن میں جگہ ایسی کوئی ایسی کوئی بات ہو سکتا ہے دوسرا کچھ اس کی معنی ہوئی جو متا کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے. متا کے حوالے سے کئی بھی قرآن میں کوئی بھی آیت میں نہیں لکھا ہے کہ متا حلال. یہ بات الگ ہے کہ جب اسلام آنے سے پہلے عرب لوگ متا کرتے تھے, وہ الگ چیز ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری تبوک کے ٹائم کے اوپر اسے حرام کرایا. تو 7 ہجری کے پہلے کچھ مسلمان بھی کرتے تھے
اسے روکنے لگا گئی تھی. اس کے بعد دوبارہ اس کی اجازت ملی؟ بالکل نہیں. حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز تھے، ان کو پتا جب چلا کہ حرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں، اور کچھ مسلمان کو نہیں پتا تھا، تو جب وہ اگر مطاع کرتے تھے تو محمد صلی اللہ جو حضرت عمر ہمیں اللہ بھی پلیز دیتے وہ سخت منع کرتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ مطاع بالکل حرام ہے. کوئی بھی قرآن کی آیت ہمارے شیعہ علماء ہیں اور پروگرام دیکھنے والے ہیں وہ یقیناً اختلاف کریں گے آپ کی اس بات سے، ایک بھی آپ ورس دکھائیے قرآن کئی ورس میں نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات، کیونکہ پوری دنیا میں پروگرام سنا جا رہا ہے، نان مسلم بھی سن رہے ہیں، تو ایسا ہم ایشو نہ چھیڑیں جو کسی کی خبرداری کریں. آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے. میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم، ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے. آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی جو مورتی نہیں بنائی جو اس کی قبر دے روپ میں جو ہے مزار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی. آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے، کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس بارے آپ روشنی پائیں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور ہم اس سوال کو دہراؤں گے، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے لوگ مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے.